عبید اللہ بن اسود خولانی نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے متعلق لوگوں کی باتوں کو سن کر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، حالانکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے مسجد بنائی۔ بکیر راوی نے کہا میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 450۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور وہ تیر لیے ہوئے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ ان کی نوکیں تھامے رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 451۔ ابو موسیٰ اشعری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ہماری مساجد یا ہمارے بازاروں میں تیر لیے ہوئے چلے تو ان کے پھل تھامے رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو زخمی کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 452۔ عبد الرحمن بن عوف نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر گواہ بنا رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو اشعار میں جواب دو، اور اے اللہ حسان کی روح القدس کے ذریعے مدد کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں میں گواہ ہوں، بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 453۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن اپنے حجرہ کے دروازے پر دیکھا۔ اس وقت حبشہ کے کچھ لوگ مسجد میں نیزوں سے کھیل رہے تھے، ہتھیار چلانے کی مشق کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی چادر میں چھپا لیا تاکہ میں ان کا کھیل دیکھ سکوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454۔ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جبکہ حبشہ کے لوگ چھوٹے نیزوں سے مسجد میں کھیل رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 455۔ عمرہ بنت عبد الرحمن نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی ان سے اپنی کتابت کے بارے میں مدد لینے آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ تم چاہو تو میں تمہارے مالکوں کو یہ رقم دے دوں اور تمہیں آزاد کرا دوں، اور تمہارا ولاء کا تعلق مجھ سے قائم ہو۔ اور بریرہ کے آقاؤں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اگر آپ چاہیں تو جو قیمت باقی رہ گئی ہے وہ دے دیں، اور ولاء کا تعلق ہم سے قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس امر کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم بریرہ کو خرید کر آزاد کرو، اور ولاء کا تعلق تو اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو آزاد کرائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے۔ سفیان نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ یوں کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی شرائط کرتے ہیں جن کا تعلق کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ جو شخص بھی کوئی ایسی شرط کرے جو کتاب اللہ میں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ 100 مرتبہ کر لے۔ اس حدیث کی روایت مالک نے یحییٰ کے واسطہ سے کی، وہ عمرہ سے کہ بریرہ اور انہوں نے منبر پر چڑھنے کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 456۔ کعب بن مالک نے مسجد نبوی میں عبداللہ ابن ابی حدرد سے اپنے قرض کا تقاضا کیا اور دونوں کی گفتگو بلند آوازوں سے ہونے لگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے حجرے سے سن لیا۔
آپ پردہ ہٹا کر باہر تشریف لائے اور پکارا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں حضور فرمائیے، کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے قرض میں سے اتنا کام کر دو۔ آپ کا اشارہ تھا کہ آدھا کام کر دیں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بخوشی ایسا کر دیا۔ پھر آپ نے ابن ابی حدرد سے فرمایا، اچھا اب اٹھو اور اس کا قرض ادا کرو جو آدھا معاف کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 457۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی مرد یا حبشی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو انتقال کر گئی۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ پھر آپ قبر پر تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 458۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی سود سے متعلق آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور ان آیات کی لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا کہ شراب کی تجارت حرام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 459۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت یا مرد مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ ابو رافع نے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ عورت ہی تھی۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی۔ آپ نے اس کی قبر پر نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 460۔